بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قواعد فقہیہ پر مشتمل کتاب الاشباح والنظائر جو کہ امام ابن نجیم مصری حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ ہے، اس کے دروس کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس میں 5 قاعدے پہلی نوع کے یہ مکمل ہو چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ الکریم ہم چھٹے قاعدے سے آغاز کریں گے گفتگو کا۔ جو چھٹا قاعدہ ہے وہ ہے العادۃ محکمۃ یا محکمۃ۔ عادت جو ہوتی ہے یہ محکم ہوتی ہے۔ عادت کے متعلق ہم گفتگو کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ عادت کس کو کہتے ہیں۔ انسان کوئی کام جو بار بار کرتا ہے اور اس کام کو کرنے میں اسے کسی قسم کی تکلف محسوس نہیں ہوتی، اسے عادت کہا جاتا ہے۔ وہ کام جس کے کرنے میں کوئی تھکاوٹ محسوس نہ ہو، وہ کام جس کے کرنے میں جو ہے وہ انسان کو مشقت محسوس نہ ہو، اسے عادت کہا جاتا ہے۔ محکم کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ عادت جو ہوتی ہے یہ ایک گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے، اس کا اعتبار کیا جاتا ہے کئی جگہوں پر شریعت مطہرہ میں۔ بعض چیزیں لوگوں کی عادت میں شامل ہو جاتی ہیں تو پھر شریعت مطہرہ اس کے اندر جو ہے لوگوں کے لیے آسانی کی راہ ہموار کر دیتا ہے۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ عادت سے مراد چند افراد، چند لوگوں یا کسی مخصوص طبقے یا کسی مخصوص شخص کی عادت نہیں ہے۔ عادت سے مراد ایک ایسا عمومی عمل جس میں اکثر لوگ جو ہے وہ مبتلا ہوں، ایک بہت بڑے پیمانے پہ لوگ مبتلا ہوں، تو اس کا بڑا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اب یہ قاعدہ بھی کوئی چھوٹا سا قاعدہ نہیں ہے، بہت بڑا اور وسیع مفہوم رکھنے والا قاعدہ ہے۔ اور اس کی اصل، جس طرح سے ہم نے گزشتہ قواعد کی اصل کو کتاب و سنت سے ثابت کیا، اسی طرح اس کی اصل بھی ہمیں شارع علیہ الصلاۃ والسلام کے فرامین سے ملتی ہے۔ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ اصلها قولہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا قول اس کی اصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ما رآہ المسلمون حسنا فہو عند اللہ حسن۔ جس چیز کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں تو وہ عند اللہ، اللہ کے ہاں بھی اچھا ہوتا ہے۔ یہ رآ یراہ کو بعض لوگ صرف دیکھنے کے معنی میں کرتے ہیں، رؤیت کے معنی میں۔ یاد رکھیے گا کہ رآ یراہ یہ صرف رؤیت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بعض مقامات پر جو ہے یہ سمجھنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ میری رائے یہ ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں۔ میری رائے یہ ہے سے مراد یہ ہے کہ میرے نزدیک، یعنی میری سوچ کے نزدیک یا میری سمجھ کے نزدیک یہ چیز یوں ہے، یعنی میں اسے ایسا سمجھتا ہوں۔ تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو مسلمان جو ہیں وہ اچھا سمجھتے ہیں تو وہ بھی عند اللہ جو ہے وہ چیز اچھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر چونکہ المسلمون کی قید ہے، اس نے کئی چیزوں کو واضح کیا ہے۔ چاہتے تو پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ما رآ الناس حسنا فہو عند اللہ حسن، جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں
تو وہ عند اللہ اچھا ہوتا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا ذکر فرما کر اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو اہل اسلام ہیں، مسلمان ہیں، وہ غیر فطری چیزیں اور جو قبیح اور مذموم چیزیں ہوتی ہیں ان کو پسند نہیں کرتے۔ تو مسلمان ہمیشہ اسی چیز کو پسند کرے گا جو مطابق للشرع ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو اب مسلمان جس چیز کو پسند کریں گے لا محالہ وہ شریعت مطہرہ سے ٹکرانے والی نہیں ہوگی، تو وہ عند اللہ بھی حسن ہوگی، اچھی ہوگی۔ فی زمانہ اگر اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو مسلمان اچھا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اچھی نہیں ہوتی، تو کیا وہ عند اللہ اچھی ہو جائیں گی یا نہیں ہوں گی؟ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی ملک ہے، کوئی جگہ ہے، کوئی مقام ہے، فار ایگزامپل میں ایک مثال دیتا ہوں کہ مرد ہیں، مرد، تو اگر ہم ایک ریشو نکالیں نا پورے ملک کے اندر یا پوری دنیا کے اندر، آل اوور دی ورلڈ لوگوں کی کنڈیشن مردوں کی یہ ہے کہ وہ داڑھی رکھنے کو، یعنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 80-90% نہیں تو کم از کم 60% تو وہ لوگ ہوں گے جو داڑھی رکھنا پسند نہیں کرتے، معاذ اللہ، حالانکہ یہ سنت ہے تو اور واجب کا درجہ بھی رکھنے والی چیز ہے، تو اب وہ داڑھی نہ رکھنے کو پسند کرتے ہیں۔ تو اب کوئی شخص اگر یہ اعتراض کرے کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دی ہے کہ جو چیز مسلمان اچھا سمجھتے ہیں تو وہ عند اللہ بھی اچھی ہوتی ہے، تو یہاں پر اب کیا کہیں گے؟ اور اسی طرح کے اور بہت سارے اعمال ہوتے ہیں جن کو لوگ پسند بایمانہ نہیں کرتے۔ لباس کے حساب سے دیکھے لوگ پینٹ شرٹ کو پسند کرتے ہیں، ٹراؤزر پہننے کو پسند کرتے ہیں، وہ جو ہے جو شلوار قمیص ہے یا جو شریعت مطہرہ اور سنت مبارکہ کے مطابق لباس ہے اس کو لوگ پسند نہیں کرتے، تو کیا وہ چیزیں عند اللہ محمود ہوں گی، حسن ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ تو اس میں یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ وہ چیزیں جو غیر مسلموں سے منتقل ہو کر ہمارے پاس آئیں اور اب لوگ انہیں پسند کرتے ہیں، وہ عند اللہ محمود اور حسن نہیں ہیں، کیونکہ ان کی اصل مسلمانوں سے نہیں آئی، ان کی اصل جو ہے وہ غیر مسلموں سے آئی ہے۔ فار ایگزامپل جیسے داڑھی ہی کی بات ہم کر رہے ہیں تو مسلمانوں سے تو اس کا سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ یہ نبی پاک علیہ صلاۃ والسلام کا طریقہ ہے، آپ کی سنت ہے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو داڑھی نہ رکھنے کا کلچر اور رواج آیا وہ غیر مسلموں کی طرف سے آیا۔ لباس کی طرف اگر آپ جاتے ہیں، پینٹ شرٹ ہے، ٹراؤزر ہے، جو بھی انداز لباس ہے، یہ بھی تو غیر مسلموں کی تہذیب سے ہمارے اندر منتقل ہوا، تو بن نفسی اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ عند المسلمین حسن نہیں ہے، تو عند اللہ بھی حسن نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہاں، دیگر جو بہت سارے ایسے امور ہیں، سلام کرنا یا جو ہے وہ حسن سلوک کرنا، تحفے تحائف دینا، آپس میں اسلامی طرز کے حساب سے ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ کرنا، اس چیز کو مسلمان بھی اچھا سمجھتے اور یہ عند اللہ بھی محمود ہے۔ تو بہرحال اگر لوگ اچھی چیز کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں تو وہ عند اللہ بھی محمود ہو جاتی ہے۔ قال العلائی، امام علائی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں لم اجدہ مرفوعا فی شیء من کتب الحدیث اصلا ولا بسند ضعیف بعد طول البحث وکثرت القشف والسؤال، وانما هو من قول عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا علیہ۔ اس حدیث پر ایک کلام لے کر آئے ہیں حضرت امام ابن نجیم مصری امام علائی علیہ رحمہ کی، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو مرفوعاً یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک متصلاً کسی کتب حدیث میں سے کسی کتاب میں نہیں دیکھا، بالکل بھی نہیں دیکھا، اور نہ مرفوعاً دیکھا، نہ سند ضعیف کے ساتھ دیکھا، بعد طول الباسی بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد، کثرت کشف کرنے کے بعد،
اور لوگوں سے پوچھنے کے بعد کئی لوگوں سے سوال کیا اس حدیث کی سند کے بارے میں، مجھے مرفوعاً اور سند ضعیف کے ساتھ بھی یہ روایت نہیں ملی حضور تک۔ ہاں فرماتے ہیں انما ہوا من قول عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا علیہ، ہاں یہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً جو ہے یہ آپ کا قول ہے، یعنی ابن مسعود تک اس کی سند ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ اخرجہ احمد فی مسندہ، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد میں اس کو ذکر کیا ہے۔ تو بہرحال اس سے کلام سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے حضرت ابن مسعود تک ہو، لیکن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے سنا ہو لیکن آپ کے حوالے سے قول مشہور ہوا ہو، کیونکہ بعض ایسی احادیث مبارکہ ہوتی ہیں کہ جو مرسلن روایت کی جاتی ہے۔ مرسل میں یہ ہوتا ہے کہ جو تابعی ہوتا ہے وہ صحابی سے روایت کر لیتا ہے، حالانکہ صحابی نے حضور سے ہی سنا ہوتا ہے، اسے حدیث مرسل کہا جاتا ہے۔ نہیں بلکہ سوری حدیث مرسل تو یہ ہوتا ہے کہ تابعی براہ راست حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتا ہے۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ یہ ابن مسعود نے حضور سے یہ روایت سنی ہو اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا ذکر کیے بغیر اس قول کو آگے بیان کیا ہو، اور شاید اس وجہ سے یہ لگا ہو کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال اس کی سند پہ کافی زیادہ کلام ہے۔ سند کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ حضور کا قول ہے یا حضرت ابن مسعود کا قول ہے، لیکن اگر ہم اس کو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی براہ راست مانے اور اسے حدیث موقوف مانے، تب بھی ایک صحابی کا قول ہے اور انہوں نے لا محالہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی اس کی تعلیم حاصل کی ہے، تو اس حوالے سے اس پر کوئی کلام نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ اعْتِبَارَ الْعَادَةِ وَالْعُرْفِ يَرْجِعُ یا یرجع الیہ فی الفقہ فی مسائل کثیرۃ حتی جعلوا ذلک اصلا۔ حضرت امام ابن نجم مصری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اس بات کو جان لو کہ عادت اور عرف کا اعتبار ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی جانب جو ہے وہ فقہ میں مراجعت کی جاتی ہے کثیر مسائل کے اندر، یہاں تک کہ فقہا نے اس کو یعنی عادت اور عرف کو جو ہے وہ اصل بنا دیا ہے، اصول کا درجہ دے دیا ہے۔ فقالوا فی الاصول، لہٰذا فقہا نے کتب اصول کے اندر اس بات کو بیان کیا ہے فی باب ما تترک بہ الحقیقت، اس مقام پر جہاں پر حقیقت کے حوالے سے گفتگو ہوتی ہے، حقیقت اور مجاز کے حوالے سے، اور اس مقام میں جب یہ بحث آتی ہے کہ وہ چیزیں جن کی وجہ سے حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے اور مجاز کی طرف جاتے ہیں، تو اس مقام پر علماء اصولیین فرماتے ہیں کہ تترک الحقیقت بدلالت الاستعمال والعادت، بعض اوقات دلالت استعمال اور دلالت عادت، بعض کتابوں میں آپ کو دلالت عرف ملے گا، بعض مقامات پہ آپ کو دلالت عادت کا لفظ ملے گا، دونوں صحیح ہیں۔ تو فرماتے تترک الحقیقت بدلالت الاستعمال والعادت کہ حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے دلالت استعمال اور دلالت عادت کی وجہ سے۔ قضا ذکر فخر الاسلام، اسی طرح امام فخر الاسلام بزدوی علیہ الرحمہ نے اس کو بیان کیا، فاختلف فی عطف العادت علی الاستعمال، ہاں فقہا نے اختلاف کیا ہے، ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو عادت کا عطف استعمال پر کیا گیا ہے، یہ جو بیان ہوا نا تترک الحقیقت بدلالت الاستعمال والعادت کہ حقیقت کو ترک کر دیا جاتا ہے دلالت استعمال اور دلالت عادت کی وجہ سے، تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ عادت کا عطف آپ نے استعمال پر ڈالا ہے تو یہاں پر کیا مراد ہوگا۔ فقیل ہما مترادفان، ایک قول تو یہ ہے کہ عادت اور استعمال دونوں
جو الفاظ ہیں یہ مترادف ہیں، یعنی مترادف اس کو کہتے ہیں کہ لفظ دو ہوں اور معنی ایک ہی ہو، تو استعمال اور عادت کا معنی ایک ہی ہے اور یہ دو الگ الگ لفظ ہیں۔ وقیل المراد من الاستعمال نقل اللفظ عن موضوعه الاصلی الى معناه المجازی شرعا۔ فرماتے ہیں کہ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ دونوں مترادف ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ استعمال سے مراد جو ہے وہ لفظ کا نقل کرنا اس کے موضوع اصلی سے معنی مجازی شرعی کی طرف، شرعن کی طرف، ٹھیک ہے۔ وغلبۃ استعمال ہی فیہ، اور اس کا اپنے معنی مجازی میں، جو معنی مجازی شرعی ہے اس میں اس کا استعمال غالب ہو تو اس کو ہم استعمال کہتے ہیں۔ وَمِنَ الْعَادَةِ نَقْلُهُ إِلَى مَعْنَهُ الْمَجَازِيِّ عُرْفًا، اور عادت سے مراد یہ ہے کہ لفظ کو اس کے معنی اصلی، معنی موضوع لہو سے نقل کر دیا جائے اس کے معنی مجازی عرفی کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم عادت کہتے ہیں۔ بہرحال دو طرح کے اس میں قول ہیں۔ وَتَمَامُهُ فِي الْكَشْفِ الْكَبِيرِ، اور اس کی تمام تر جو بحث ہے وہ آپ کو کشف الکبیر کے اندر جو ہے وہ ملے گی۔ وَذَكَرَ الْهِنْدِي فِي شَرْحِ الْمُغْنِي، امام ہندی نے شرح مغنی کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ العادت عبارت عما يستقر في النفوس من الامور المتكررة المقبولة عند الطباع السلیمة۔ امام ہندی نے مغنی کی شرح کے اندر جو ہے وہ عادت کی تعریف بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ وہ چیزیں جو بار بار پیش آتی ہیں اور طباع سلیمہ کے ہاں مقبول ہوں، یعنی طباع سلیمہ، سلیم الطباع لوگ جو ہیں، اچھے لوگ جن کی طبیعتیں اچھی ہیں، ان کے ہاں وہ چیزیں مقبول ہوں، اور یستقر فی النفوس، اور جو ہیں وہ دلوں کے اندر گھر کر جائیں، استقرار پکڑ جائیں، یعنی لوگوں کی عادتوں میں باقاعدہ سے ایسے امور جو لوگوں کے نفوس میں باقاعدہ سے ایک استقرار پکڑ لیں، امور متکررہ ہوں، بار بار انہیں لوگ کرتے ہوں، اور مقبولہ عند الطباع سلیمہ ہوں، طبیعت سلیمہ کے ہاں قابل قبول ہوں، ان کو ہم عادت کہتے ہیں۔ وہی انواع ثلاثۃ، عادت کی جو ہے وہ تین قسمیں بنیں گی۔ العرفیۃ العامۃ، عرفیہ عامہ، یہ عرفیہ عامہ منطق والا نہیں ہے بلکہ عرفیہ عامہ سے مراد عرف عام والی جو عادت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے وضع القدم، جیسے وضع قدم، یہ جو مشہور آپ نے قسم سنی ہے، اور قسم کے حوالے سے یہ جو آپ نے سنا ہے کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ ان دخلت دارک، یا ان وضعت قدمی فی دارک، اگر میں نے جو ہے وہ اپنا قدم تیرے گھر میں رکھا تو عبدی حر، تو میرا غلام آزاد ہے، تو وضع قدم سے مراد دخول ہے، ٹھیک ہے، یہ عرف عام کے اندر وضع قدم کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد دخول ہی ہوتا ہے۔ ایک تو عرف عام ہے، ایک ہے عرفیہ خاصہ، یعنی عرف خاص۔ عرفیہ خاصہ کیا ہوتا ہے کہ کسی خاص طبقے کے افراد، کسی خاص فن کے افراد جو ہیں جس لفظ کو اپنے عرف میں استعمال کرتے، کا اصطلاح کل طائفۃ مخصوصۃ، جیسے ہر مخصوص طبقے کی کوئی نہ کوئی اصطلاحات ہوتی ہیں۔ کالرفع للنحات، جیسے اہل نحو جو ہیں وہ رفع کا ذکر کرتے ہیں، رفع نصب جر، ٹھیک ہے، والفرق والجمع والنقض للنظار، اور اسی طرح مناظرین، اہل مناظرہ جو ہوتے ہیں، مناظرہ کرنے والے، وہ فرق، جمع، نقض، ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں، یہ ان کی مخصوص اصطلاحات ہیں اور یہ عرفیہ خاصہ ہے۔ والعرفیۃ الشرعیہ، اور تیسرا ہے عرف شرعہ، شرعن جس چیز کو شریعت نے اپنے عرف کے حساب سے جس کا معنی بیان کیا ہے، کالصلاۃ والزکوٰۃ والحج، جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کہ یہ جو الفاظ ہیں صلاۃ، زکوٰۃ، حج، ان کے مخصوص معانی ہیں، ٹھیک ہے۔ ترکت معانیها اللغویۃ، معانیها اللغویۃ، ان کے معنی لغویہ کو ترک کر دیا گیا ہے بمعانیها الشرعیۃ، معانی شرعیہ کے مقابلے میں۔
فما فرع على هذه القاعدة حد الماء الجاری، فرماتے ہیں اب یہاں پر آ کر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ مثالوں کے طور پر کچھ چیزیں بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اس اصول پر العادت محکمۃ یا محکمۃ، اس اصول پر جو ہے جو مسائل متفرع ہوتے ہیں ان میں سے ایک جو مسئلہ ہے وہ ہے مائع جاری کا حد یا مائع جاری کی حد۔ مائع جاری کی حد سے مراد یہ ہے کہ مائع جاری، جاری پانی کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ فقہ کے اندر آپ پڑھتے ہیں کہ بھئی جو جاری پانی ہے اگر اس میں کوئی نجاست گر جاتی ہے تو اس میں ہم جو ہے وہ نجاست کا حکم نہیں دیتے جب تک اس میں جو ہے رنگ بو ذائقہ وغیرہ نہ بدل جائے۔ اب مائع جاری کی تعریف کیا ہے، وہ پانی جو جاری ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ اب العادت محکمۃ کے تحت جو ہے اس کی ہم جو ہے وہ تعریف کو دیکھتے ہیں، اور اسی قاعدے کے اعتبار سے ہم نے مائع جاری کی تعریف کو بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں الاصح انہ ما یعدہ الناس جاریا، زیادہ صحیح قول مائع جاری کے متعلق یہ ہے کہ وہ مائع جاری اس پانی کو کہتے ہیں جس کو لوگ جاری سمجھتے ہیں، جس کو لوگ جاری پانی سمجھتے ہیں۔ جیسے آپ نے یہ مشہور قول سنا ہوگا کہ بھئی جو نلکے کا پانی ہوتا ہے وہ مائع جاری کے حکم میں ہے، کیونکہ اب اس پر فقہا نے جو ہے وہ ایک سمجھے کہ عادت کو دیکھتے ہوئے اس کو بیان کیا، اس لیے اس کو وہ مائع جاری کے حکم میں لے آتے ہیں۔ جہاں پر نہر ہوتے ہیں وہاں پر ہم نے اس کو مائع جاری شمار کیا ہے، اسی طرح جو چشمے کا پانی ہوتا ہے اس کو بھی مائع جاری کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ صحیح قول تو یہی ہے کہ مائع جاری اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو لوگ جاری سمجھیں۔ وَمِنْهَا وُقُوعُ الْبَعْرِ الْكَثِيرِ فِي الْبِئْرِ، اچھا اسی طرح اگر جو ہے وہ بہت ساری مینگنیاں وہ کنویں کے اندر گر جائیں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کثیر شمار کریں گے یا قلیل؟ اگر کثیر شمار کرتے ہیں تو اس پانی سے طہارت حاصل کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر قلیل شمار کریں گے تو اس سے طہارت حاصل کرنا جائز ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قلیل کس کو کہیں گے اور کثیر کس کو کہیں گے؟ فرماتے ہیں الاصح ان الکثیر لا یستکثرہ الناظر، کثیر اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھنے والا کثیر نہ سمجھے۔ ایک منٹ، ایک منٹ ذرا، اگر کسی کے پاس کوئی دوسرا نسخہ ہے اس میں مجھے یہ بتائیے کہ لا لکھا ہوا ہے یہاں پر ان الکثیر لا یستکثرہ الناظر، کیونکہ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے کہ الکثیر لا یستکثرہ نہیں ہوگا، یستکثرہ الناظر۔ ہاں یہ لا نہیں ہے، یہ ما ہے، نہیں غلط لکھا ہوا ہے۔ الاصح ان الکثیر ما یستکثرہ الناظر، کثیر وہ ہے کہ جسے دیکھنے والا کثیر سمجھے، کثیر وہ ہے، یہ لا نہیں ہے بھائی، یہ ما ہے، کثیر وہ ہے جسے دیکھنے والا کثیر سمجھے، ٹھیک ہے۔ اب لا یستکثرہ ناظر کریں گے تو مفہوم ہی غلط ہو جائے گا۔ وَمِنْهَا حَدُّ الْمَاءِ الْكَثِيرِ الْمُلْحَقِ بِالْجَارِ، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے مائع کثیر کا، کثیر پانی کا جو مائع جاری سے ملحق ہے، ملا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ الاصح تفویضہ الی رأی المبتلی به مبتلا به للتقدیر بشیء من العشر ونحوہ۔ اچھا جی، پانی جو ہوتا ہے ایک تو مائع جاری ہے اور ایک ماء وہ ہے جسے ہم مائع کثیر کہتے ہیں۔ مائع کثیر کا حکم بھی مائع جاری کی طرح ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اب اس میں جو ہے بعض نے دہدر دا وغیرہ کی جو قید لگائی ہے، اور زیادہ صحیح قول وہی دہدر دا والی ہے،
لیکن بہرحال یہاں پر فرماتے ہیں الاصح تفویضہ الی رأی المبتلا بہ، کہ زیادہ صحیح یہ ہے کہ مائع کثیر کی مقدار کو بھی جو ہے وہ مبتلا بہی کی رائے پر تفویض کیا جائے، اس کے حوالے کیا جائے، للتقدیر بشیء من العشر ونحوہ، اس کو دادردا وغیرہ کے ساتھ مقید نہیں کیا جائے۔ یہ امام ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے، لیکن یاد رکھیے گا کہ جو مفتہ بہی قول ہے علامہ شامی وغیرہ کا، وہ دادردا والا ہی ہے۔ یہاں پر یہ چونکہ اصول کو بیان کر رہے ہیں، تو چونکہ یہ بات ہم شروع سے کرتے آ رہے ہیں کہ ہر قول الاشباہ کے اندر ہر قول جو ہے وہ مفتہ بہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ قواعد فقہیہ کی کتاب ہے، یہ فتاوی شروحات یا متن کی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس پر 100% اعتماد کریں مسائل کے حوالے سے۔ ہاں، قواعد کے حوالے سے ہم اس پر اعتماد کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر فرعی مسئلہ اصول کے ساتھ درست ہو، بلکہ ہو سکتا ہے وہ ایک زمانے کی حد تک جو ہے وہ مفتہ بہی تھا، لیکن بعد کے علماء نے اس کو مفتہ بہی قرار نہیں دیا ہو۔ ٹھیک ہے، وَمِنْهَا الْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ، اور اسی کے حوالے سے حیض و نفاس کا معاملہ ہے۔ قالوا لو زاد الدم على اکثر الحیض والنفاس یرد الى ایام عادتها، فقہا فرماتے ہیں کہ اگر حیض اور نفاس اگر خون یہ حیض و نفاس کے ایام سے زیادہ ہو جائے تو اسے عادت کے ایام کی طرف پھیر دیا جائے گا، یعنی جو عادت کے ایام ہیں انہی کی طرف ہم پھیرتے ہوئے کہیں گے کہ بھئی اتنے دن کی اس کی عادت ہے اس عورت کی، تو پھر اسی اعتبار سے جو ہے ہم کہیں گے کہ یہ حیض ہے یا نفاس ہے۔ ومن ذلك العمل المفسد للصلاة مفوض الى العرف لو كان بحيث لو رآه يظن انه خارج الصلاة۔ اچھا، بہت اہم مسئلہ ہے عمل کثیر، آپ نے سنا ہوگا۔ عمل کثیر کے متعلق تو بالکل ایک واضح موقف ہے۔ عمل کثیر کس کو کہتے ہیں؟ عمل کثیر اس کو کہتے ہیں کہ بندہ نماز میں ایسا عمل کر رہا ہو کہ دور سے دیکھنے والا اگر اسے یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو وہ عمل کثیر ہے، اور اگر اسے لگے کہ یہ نماز میں ہے تو وہ عمل قلیل ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص نماز کے اندر عمامہ باندھ رہا ہو تو آپ اس کو دیکھیں گے، آپ یہی کہیں گے کہ بھئی یہ نماز میں تو نہیں ہے، کیونکہ نماز میں تو کوئی عمامہ باندھتا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عمل کثیر ہے اور مفسد للصلاۃ ہے۔ تو اسی کے حوالے سے اشارہ کرتے ہوئے فرمائے ومن ذالک العمل المفسد للصلاۃ، انہی میں سے وہ عمل ہے جو کہ مفسد للصلاۃ ہوتا ہے، اسے بھی سپرد کیا جاتا ہے، حوالے کیا جاتا ہے عرف کے، کہ لو کان بحیث، اگر عمل اس طرح ہو کہ لو رآہ یظن انہ خارج الصلاۃ، کہ اگر دور سے دیکھنے والا دیکھے اور اسے یہ لگے کہ یہ بندہ نماز سے باہر ہے تو وہ عمل مفسد یعنی عمل کثیر ہے۔ ومنها تناول الثمار الساقطۃ، اور انہی مسائل میں سے، اب یہ عرف کے اوپر ہی چل رہا ہے، اور انہی میں سے جو ہے وہ ثمار ساقطہ، وہ پھل جو درخت سے گر چکے ہیں ان کو کھانا، ان کو اٹھانا، یہ بھی آتا ہے کہ اگر عرف اور عادت میں یہ ہے کہ درخت سے گرے ہوئے پھل مالک نہیں اٹھاتا اور انہیں ایسے ہی پھینک دیا جاتا ہے، تو اور عرف ہے کہ لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، عادت ہے کہ لوگ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کو اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر جو ہے وہ کوئی ایسا باغ ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا عرف ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ گرے ہوئے پھلوں کو بھی اٹھاتے ہیں مالک، تو پھر ایسی صورت میں ان کو ہر شخص اٹھا نہیں سکتا۔ اب یہ جگہ جگہ کا عرف ہوتا ہے، باغات کا عرف ہوتا ہے۔ اچھا، باغات میں بھی پھلوں کا بھی عرف ہوتا ہے۔ بعض ایسے پھل ہوتے ہیں نا جو زمین پر گر جاتے ہیں، ان پر کچھ داغ وغیرہ لگ جاتے ہیں تو انہیں بیچا نہیں جاتا، لوگ ویسے ہی اٹھا کے اپنے لیے بیچ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو گرنے کے باوجود بھی ان کو اٹھا کر جو ہے دوبارہ سے مالک بیچا کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی عرف کو دیکھا جائے گا، عادت کو دیکھا جائے گا۔ وفی اجارت الزئر وفی ما لا نص فیہ من الاموال الربویۃ یعتبر فیہ العرف فی کونہ کیلیا او وزنیا۔ یہاں دوسرا مسئلہ آتا ہے، اچھا یہ اجارت الزئر، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اور اسی کے حوالے سے زئر کہتے ہیں دائیا کو، یہ جو عورتوں کو دودھ وغیرہ پلاتی، بچوں کو دودھ وغیرہ پلاتی ہیں، دائیا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ولادت وغیرہ کے حوالے سے جو کام کرتی ہیں دائیا،
ان کے اجارے کا معاملہ ہے کہ بھئی انہیں کتنی تنخواہ دی جائے گی، اور ان کی تنخواہ مشروع ہے بھی یا نہیں ہے، اور اسی طرح وفی ما لا نص فیہ، اور اسی طرح وہ چیزیں جن کے بارے میں جو ہے نص نہیں ہے، من الاموال الربویتی، جیسے اموال ربویہ، ایسے اموال جو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں، یعتبر فیہ العرف، ان کے اندر بھی عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے، فی کونہ کیلین او وزنین، کس چیز میں؟ ان کے کیلی اور وزنی ہونے میں. یعنی یہ آپ نے دیکھا ہوگا بھئی، جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ دودھ، یہ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شریعت مطہرہ کی طرف سے نص ہے کیلی اور موزونی چیزوں کے حوالے سے، کہ یہ چیز جو ہے وہ وزن سے بیچی جائے گی، اور یہ چیز جو ہے ناپ کر بیچی جائے گی. ٹھیک ہے، کچھ چیزوں میں نص موجود نہیں ہے. اب جیسے مثال کے طور پر گندم ہے، یا جو ہے وہ آٹا ہے، ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو احادیث مبارکہ میں مفاہیم ملیں گے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں صراحتاً نہیں موجود ہوتا، تو وہاں پر بھی عرف کا دار و مدار ہوتا ہے. اگر عرف میں کیلی بیچی جا رہی ہے تو کیلی خریدی اور بیچی جائے گی، وزنی بیچی جا رہی ہے تو وزن کے اعتبار سے، عددی بیچی جا رہی ہے تو عدد کے اعتبار سے. جیسے فار ایگزامپل، جیسے یہ مالٹے ہوتے ہیں سنگترے، کچھ جگہوں پہ آپ نے دیکھو گے یہ وزن سے خریدے بیچے جاتے ہیں، اور غالباً پنجاب وغیرہ میں بھی اور شاید سندھ میں بھی کچھ جگہوں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ درجن کے حساب سے بیچے جاتے ہیں، جیسے کیلے. ٹھیک ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو مختلف جگہوں پر مختلف اعتبارات سے ان کو بیچا جاتا ہے. اچھا، دودھ ہے، دودھ کو کیلی بیچا جاتا ہے، اس کا پیمانہ ہوتا ہے لیٹر، اس کے حساب سے اسے خریدا بیچا جاتا ہے. دہی ہے تو اسے جو ہے کیلن نہیں بیچا جاتا بلکہ وزنن بیچا جاتا ہے، وزن کر کے اس کو بیچا جاتا ہے. تو ہر جگہ کا عرف ہے، اور ان میں کوئی نص موجود نہیں ہے، اس لیے عرف اور عادت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا. وَأَمَّا الْمَنْصُوصُ عَلَىٰ كَيْلِهِ أَوْ وَزْنِهِ فَلَا اعْتِبَارَ بِالْعُرْفِ فِيهِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ ومحمد رحمہم اللہ تعالی. اور جہاں تک وہ چیزیں جو کیلی اور وزنی ہیں، اس اعتبار سے کہ ان کے اوپر نص ہے کہ بھئی یہ چیز کیلن بیچی جائے گی، یہ چیز وزنن بیچی جائے گی، کیلی کو وزنن اور وزنی کو کیلن نہیں بیچا جائے گا. تو اس میں امام اعظم اور امام محمد رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک عرف کا کوئی اعتبار نہیں ہے، خلافاً ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، برخلاف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے. امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اس میں بھی عرف کا اعتبار ہوگا. وقواه فی فتح القدیر من باب الربا ولا خصوصیت للربا. اور فتح القدیر میں محقق ابن حمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امام ابو یوسف کے قول کو زیادہ قوی قرار دیا ہے، اور باب الربا کے اندر، اور آپ نے فرمایا کہ اس میں جو ہے وہ ربا کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. وَإِنَّمَا الْعُرْفُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ. اور عرف جو ہے وہ منصوص علیہ میں معتبر نہیں ہوتا. ایک منٹ، ایک منٹ ذرا صبر کیجیے. چلے اس کو یہیں تک رکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ظہیریہ کی عبارت آئے گی، اس کو ہم دیکھیں گے، اور یہ جو آخری جملہ ہے انشاءاللہ الکریم اس کی وضاحت اللہ نے چاہا تو کل کریں گے. آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں. اگر آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے تو ارشاد فرمائیں. جی کوئی سوال ہے آج کے سبق کے حوالے سے، یہ جو الاشباح کے اندر ہم نے پڑھا؟
جی کسی کا کوئی سوال ہے؟ کسی اور کا کوئی سوال؟